اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، قرآن کریم کی ان آیات کے معنی، مفاہیم، تشریحات وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، یعنی علوم قرآن ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کا ہمیں حد درجے شکر گزار ہونا چاہیے۔ آج کی جو آیات ہیں جن پر ہم بات کروائیں گے اور سیکھیں گے ایک جید عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے، وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 105 اور 106 ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کوئی آمیزش اس میں نہیں ہوئی ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے آپ کو نہیں بھیجا کہ جو مان لے قرآن کریم کو اسے بشارت دے دیجئے، اور جس سے انکار کرے اسے متنبہ کر دیجئے۔ اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، نجمن نجمن، بتدریج نازل ہوا کہ 22.5 سال اندازاً تقریباً نازل ہوتا رہا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیے، اور اسے ہم نے بتدریج اتارا ہے۔ یہ 105 اور 106 سورہ بنی اسرائیل۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات یہاں اٹھیں گے، انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ سیکھیں کہ قرآن حق کے ساتھ آیا ہے، حق اللہ کی صفت ہے، اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہاں بھی کچھ اس سے بات کروائیں گے، اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے اس پر بات کروائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض بیان کیے جا رہے ہیں، جو مان لے اسے بشارت۔ کون کون سی بشارتیں قرآن کریم کو مان لینے کے بعد ایک بندہ مومن کو حاصل ہو جاتی ہیں، اور جو انکار کرے آپ اسے متنبہ کر دیجئے۔ جو قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، قرآن کریم کی تکذیب کرتے ہیں، ان کے جرائم کیا کیا ہو جاتے ہیں، اور وہ کن کن نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں یا محروم کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ ایک اور سوال، اس کا ضمنی سوال، جزوی سوال، کہ قرآن کریم کو مان کر، قرآن کریم پر ایمان لا کر، اگر اہل ایمان بھی قرآن کریم پر اس طرح عمل نہ کریں جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے مطلوب ہے، تو ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بتدریج نجمن نجمن قرآن کریم جو نازل ہوا، اس میں کیا حکمت، کیا حفظ ہوتا چلا جائے، یا انسان کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ نازل کرتا رہا، اور کیا پورا قرآن کریم ایک ساتھ شب قدر آسمان دنیا پر آ گیا تھا، یہ بھی ایک سوال رکھیں گے، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کے جید علماء میں آپ شمار ہوتے ہیں، زندگی بھر مختلف جامعات میں پڑھاتے رہے، اس وقت بھی آپ پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، اور ایک خاص انداز، ایک ملکہ جو آپ کو گفتگو پر حاصل ہے، وہ آپ ہی کا خاصہ، بہت دل نشیں انداز میں قرآن کریم کی تفسیر سامعین اور ناظرین تک پہنچا دیتے ہیں۔
ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بنی اسرائیل آیات 105 اور 106۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تنزيلا صدق اللہ العظیم۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دیجئے اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دیجئے۔ اور اس قرآن کریم کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سمجھا دیجئے، سنا دیجئے، اور اسے ہم نے بتدریج اتارا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ درست جواب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ قرآن کریم کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن کریم کے تعلق سے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر کہ اس کی توفیق سے ہم اس کے کلام کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تیرے کلام حکمت سے ہمیں روشنی عطا فرما اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ انیق بھائی، آج کی یہ جو آیات ہیں حقیقت میں ایک انسانی مزاج کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں۔ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے کہ جو شخص ایک عرصے تک کسی عادت کو، کسی طریقے کو اختیار کرتا رہا ہو اور اس کی زندگی اسی نہج پر چل رہی ہو، اور پھر اس کے سامنے ایک نئی بات پیش کی جائے، ایک نئے انداز میں پیش کی جائے، تو وہ فوری طور پر اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا، اور جب وہ قبول نہیں کرتا تو اسی لمحے انسان کا ازلی اور ابدی دشمن شیطان اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے
مختلف قسم کے گمان، مختلف قسم کے شک پیدا کر کے اسے اس سچائی سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے اللہ کا کوئی نیک بندہ سکھا رہا ہو۔ ہم جب بھی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ اس وقت کا نہ صرف عرب معاشرہ بلکہ غیر عرب معاشرہ بھی توحید کے اس پیغام کو نہ صرف فراموش کر چکا تھا بلکہ اس میں اپنی طرف سے بہت ساری باتیں شامل کر چکا تھا۔ گمراہی اور ظلم اور زیادتی کی بہت ساری عادتیں انہوں نے اختیار کر لی تھیں، اور آباء و اجداد کے رسم و رواج کو ہی وہ اپنے لیے سب کچھ سمجھتے تھے۔ اس موقع پر جب اللہ رب العزت کی طرف سے اس کائنات میں اس زمین پر آنے والے آخری نبی نے انہیں اللہ کا کلام سنایا اور یہ سمجھایا کہ جو عقیدہ تم رکھتے ہو وہ عقیدہ درست نہیں ہے، جس طرز کی تم زندگی بسر کر رہے ہو یہ طرز زندگی بہتر نہیں ہے، جس اخلاق اور عادت کو تم نے اپنا رکھا ہے اس میں بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو وہ لوگ جو صدیوں سے اپنے آباء و اجداد کو انہی راستوں پر چلتے ہوئے دیکھ رہے تھے وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے دل پاک تھے، جو حق کی تلاش میں رہتے تھے، جن کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کی روشنی کی شمع کسی نہ کسی انداز میں موجود تھی اور بس جلنے کی دیر تھی کہ انہیں چاروں طرف وہ روشنی نظر آنا شروع ہو گئی۔ لیکن عمومی مزاج انسانوں کا ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انہیں ایک عام رواج سے ہٹ کر کوئی بات بتائی جائے اور انہیں یہ کہا جائے کہ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کو یوں کرنا چاہیے، تو اسے فوری طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آقا رحمت علیہ السلام کی وہ باتیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیں اپنے کلام کی صورت میں اور اپنی حکمت کی شکل میں، تو جب وہ آیات لوگوں کے سامنے پیش کی گئیں تو ان آیات کو لوگوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ غالب اکثریت ایسی ہی تھی کہ جو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اس میں خاص طور پر وہ لوگ کہ جو سرکردہ تھے اپنے معاشرے کے، انہوں نے اس کا بھرپور طریقے سے اس سے اختلاف کیا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد پھر شیطان کی وہ جو نئی ان کے ذہنوں میں آنے والی باتیں ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول سے اور اللہ کے کلام سے لوگوں کو بچانے کے لیے، لوگوں کو دور رکھنے کے لیے اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں گھڑنا شروع کر دیں۔ مثلا یہ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان پر اچانک کوئی جن نازل ہوتا ہے اور وہ جن کے ان کے دل و دماغ میں اس طرح کا کلام ڈال دیتا ہے، اور یہ ان کا کلام جو ہے یہ جنات سے حاصل کردہ ہے، یا یہ کاہنوں کی طرح ہیں، بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں اور کوئی خیال ذہن میں القاء ہو جاتا ہے اور کاہنوں کی طرح بنی بنائی باتیں اور وہ لوگوں کو آ کے سناتے ہیں، یا یہ کہ مختلف لوگ ہیں جو مختلف علاقوں میں رہتے تھے، ان علاقوں میں رہنے والے بعض لوگوں کا نام لے کر کسی دوسرے مذہب کے پیشوا کا ذکر کر کے وہ لوگوں کو بتاتے کہ یہ فلاں سے مل کے آیا تھا تو وہاں سے ہی یہ کلام سیکھ کے آیا ہے۔ اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں جب انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں پیش کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بالکل واضح دو ٹوک اور اس طرح کی 20 اور آیتیں قرآن مجید کی دیگر صفحات میں صورتوں میں موجود ہیں جس میں بار بار اس غلط فہمی کو دور کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ قرآن نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہنوں اور شاعروں کی طرح خود گھڑا ہے، نہ جنات ان پر نازل ہوتے ہیں، نہ انہوں نے کسی دوسرے مذہب کے کسی پیشوا سے سیکھا ہے، اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہے، نہ ان پر جنون اور یہ جو ہے وہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جس میں اس طرح کا کلام اچانک رونما ہونے لگتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے ایک کلمہ الحق اس کو استعمال کیا، اور جیسے آپ نے بھی اپنی ابتدائی گفتگو میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ بھی الحق ہے، اس کا کلام بھی حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین جس راستے پر لوگوں کو بلا رہے تھے اور اس پر چلنے کی دعوت دے رہے تھے وہ بھی حق ہے۔ تو یہ حق سچائی کی علامت بھی ہے، اور یہ حق ان تمام جھوٹے دعووں اور جھوٹی باتوں کی مخالفت میں حقیقت میں یہ کہا گیا
کہ جو کہا جا رہا ہے وہ سچ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور جب اللہ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اس آخری کلام کا، قرآن مجید کا انتخاب کیا گیا، تو پھر اس کلام کو یعنی قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا بطور خاص ایک محفوظ ترین طریقہ اختیار کیا گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو بھی دیگر انبیاء کی طرح کسی خاص مقام پر کچھ تختیاں لکھوا دی گئی ہوں یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا ہو، بلکہ زیادہ بہتر انداز میں، اور ہماری امت مسلمہ کے لیے بہت ساری حکمتیں سیکھنے کی اس کے اندر موجود ہیں، جو انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کے ضمن میں سیکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت کو باقاعدہ جبریل امین کے ذریعے سے، جن کے نام کی صفت باقاعدہ قرآن مجید میں بھی اور دیگر صحیفوں میں موجود ہے کہ وہ الامین ہیں، امانت دار ہیں، کہ انہیں قرآن مجید کی یا اللہ تعالیٰ کے کلام کی صورت میں جو بھی امانت دی جاتی تھی اور اب جو دی گئی ہے، اس میں انہوں نے پوری دیانت کے ساتھ پورا کا پورا کلام بغیر کسی تحریف کے اور بغیر کسی رد و بدل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ناموں میں سے بھی الامین ایک بنیادی صفت والا نام ہے، جو آپ کی شخصیت اور آپ کی خاصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ نام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عام زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، عام زندگی کے معاملات میں بھی کبھی بددیانتی اور خیانت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تو اللہ کے کلام جو سب سے بڑی امانت ہے، اس کو انسانوں تک پہنچانے میں بھی کسی قسم کی بددیانتی اور کسی قسم کی خیانت انہوں نے اختیار نہیں کی، بلکہ پوری دیانت کے ساتھ، پوری امانت کے ساتھ اللہ کے کلام کو انسانوں تک پہنچایا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے اس ضمیر کو اپنی طرف انزلنا کی صورت میں یہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس حق کے ساتھ کا مراد، اس سے مراد یہ ہوگی کہ اب پوری دنیا میں بسنے والے قیامت تک سارے انسانوں کے لیے جو بات رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بننا تھی، اللہ نے اس رہنمائی کا انتخاب کر کے پوری سچائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا بندوبست فرمایا ہے۔ اس لیے اب یہ کلام دنیا کے تمام انسانوں اور تمام زمانوں کے لیے، تمام مقامات کے لیے سچا اور پاکیزہ اور حق پر مبنی کلام ہے، اور نازل بھی اسی طریق پر ہوا ہے کہ راستے میں کسی نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ آپ نے جس آیت کی طرف اشارہ کیا، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے یعنی یہ لوح محفوظ میں جب محفوظ تھا تب، اور جب لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک پہنچایا گیا تب، اور جب آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف اوقات میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تب، ان تینوں حالتوں میں دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت کے بغیر اس لوح محفوظ اور اس کلام رب کے قریب تک نہیں جا سکتی اور اسے چھو نہیں سکتی تھی۔ اس لیے وبالحق نزل، اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ ان تمام اعتراضات کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا اور اس کی نفی کر دی کہ یہ تمام بیہودہ قسم کے جو الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے لگائے جا رہے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ اللہ کا کلام دو حوالوں سے ہمارے لیے بہت ہی قابل غور ہے۔ ایک اس اعتبار سے کہ اللہ نے اس کلام کا انتخاب کیا ہے، رسول اللہ نے اپنی طرف سے انتخاب نہیں فرمایا، نہ بنایا نہ انتخاب فرمایا، بلکہ اللہ کی طرف سے انتخاب کیا گیا ہے۔ دوسرا اس اعتبار سے کہ اس کلام کے نازل کرتے ہی اللہ کی طرف سے یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ اب یہ کلام سارے مقامات اور سارے زمانوں کے لیے ہے، اس لیے اس سے بہتر رہنمائی تمہیں کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ اس لیے وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، کہ ہم نے حق کے ساتھ اسے نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری لگائی گئی، اور آپ کے اس دنیا سے انتقال کے بعد، وصال کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت
محمدی کو یعنی اپنی امت کو یہ ذمہ داری سونپی کہ اب تم نے بھی لوگوں کو یہی سمجھانا ہے۔ اور پھر جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا قرآن مجید کی اسی آیت کا ترجمہ سامنے رکھتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی قرآن مجید کے ناطے سے، اسی کے حوالے سے مبشر اور نذیر بنایا ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں پہلا حصہ جو ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس نے پوری حفاظت کے ساتھ نہ صرف اس قرآن کو نازل فرمایا ہے بلکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے کر لوگوں کو کم از کم اس فکر سے آزاد کر دیا ہے کہ اب ہم اسے کیسے محفوظ کر سکیں گے اور کیسے رکھ سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیگر سابقہ امتوں کے تمام جو بھی صحیفے ان کے پاس نبی لے کے آئے تھے، ان کا کہیں قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کا حشر نہ ہو جائے جیسے سابقہ صحیفوں کا ہوا، تو ہمیں اللہ رب العزت نے اس مشکل سے آزاد کر کے خود اپنی نگرانی میں اتارا، خود اپنی نگرانی میں سے محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کسی اور آسمانی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ماں سوائے قرآن کریم کے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ڈاکٹر صاحب، بنیادی گفتگو آپ نے اس حوالے سے عطا فرما دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا، یہ منزل من اللہ ہے، یہ کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے جو تم لوگ مشرکین مکہ تم یہ الزام لگاتے ہو۔ حق کو آپ نے بالکل واضح کیا، اور جو یہ حق جو پہنچتا ہے حقیقت تک، تو یعنی یہ حقیقت تک پہنچنا دراصل حق تک پہنچنا ہے، اور حق تک پہنچنا یعنی اللہ تک پہنچنا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ حق کے ساتھ نازل ہوا، آپ نے بالکل واضح بات فرما دی۔ اگر اس کا ہم اس انداز سے دیکھیں، یہ حق کے ساتھ نازل ہوا اور حق ہی کے لیے اترا۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ حق زائل ہونے والی چیز نہیں ہوتی باطل کی طرح، بلکہ نافذ ہونے والی چیز ہوتی ہے حق۔ تو قرآن کریم نفاذ کا مطالبہ کرتا ہے۔ ارشاد۔ دیکھیے انیق بھائی، قرآن مجید کو جب ہم ان آیات کی روشنی میں پڑھتے ہیں، اور ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، غور بھی کرنا چاہیے، تو جب یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تو ایک معنی جو ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، کسی انسان کی تخلیق نہیں ہے، اور دوسری بات جس کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہر زمانے کے اعتبار سے رہنمائی کا بنیادی سورس رہے گا، اور اس سے پہلے بھی رہا ہے۔ تو اب ہمیں دو طریقوں سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ جب یہ حق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے، جن تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے، زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، جن باتوں کو اچھا قرار دیا گیا، جن باتوں کو غلط قرار دیا گیا، جنہیں حق اور جنہیں باطل قرار دے دیا گیا، جو خیر اور شر کی صورت میں واضح کیا گیا، تو اب اسے قیامت تک اسی انداز میں ہی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو بہت سارے ہم جیسے کمزور مسلمان یا ناسمجھ قسم کے یا کم سمجھ لوگ جو ہیں، وہ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ بس یہ کافی ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو مان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے اگلا قدم اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، جبکہ بنیادی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس میں جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری تعلیمات انسانیت کی بھلائی کے لیے اور ان کے خیر کے لیے ہیں۔ جب یہ بات اگر ہم دل و جان سے تسلیم کر لیں تو پھر زندگی میں جو معاملہ بھی پیش آئے ہمیں اسے قرآن مجید کی روشنی میں سوچنا چاہیے اور اسے اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم یہ بارہا اس سے پہلے بھی آپ کی مجلس میں اور آپ کی رفاقت میں بیان کرتے رہے، اور جب تک اللہ کی طرف توفیق رہے گی وہ بیان ہوتا رہے گا کہ جس خوبی کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں رکھ دیا گیا ہو اور سال ہا سال کے تجربے سے ثابت ہو چکا ہو کہ اس کے اندر یہ خوبی موجود ہے، تو پھر اس چیز کو جو بھی شخص استعمال کرے گا لازماً وہ اس خوبی سے مستفید ہوگا۔ اگر قرآن مجید میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ تم عدل کا نظام قائم کرو، تو دنیا میں جو شخص اور جو معاشرہ اور جو قوم عدل کا نظام قائم کرے گا اور کرے گی،
اللہ تعالیٰ اسے عدل کے فوائد عطا کرے گا سبحان اور اس کی برکات سے اسے نوازے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں اگر یہ کہہ دیا گیا کہ ظلم ناپسندیدہ ہے، اس سے انسان کی ذات کو، اس کی عزت کو، اس کے مال کو، اس کی جان کو نقصان پہنچتا ہے اور زمین پر شر اور فساد پھیلتا ہے، تو جو فرد ظلم اختیار کرے گا، جو معاشرہ ظلم اختیار کرے گا، جو ملک ظلم کے راستے پر چلے گا، جی۔ یقیناً وہ زمین میں فساد پھیلانے کا باعث بنے گا۔ یہ ہے حق۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن حق ہے، قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، تو اس کا بنیادی مطلب ہی یہی ہے کہ اس میں دی جانے والی تعلیمات ہر انسان اور ہر زمانے کے لیے یقیناً مفید اور کارآمد ہیں۔ جو لوگ بھی اس کو اپنائیں گے، اس کا فائدہ اور اس کی افادیت یقیناً ان تک پہنچے گی۔ ہم یہ بھی بات اپنی مجالس میں اکثر کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتانے کی اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آج کے اس دور میں مختلف ایسے ملکوں کا جب جائزہ لیتے ہیں جہاں بہت ساری اچھی باتوں کو انہوں نے اپنے قانون، اپنی عادت کا حصہ بنا لیا ہے، قانون کا حصہ بھی بنایا اور اپنی معاشرت اور اپنی عادت کا حصہ بھی بنایا، تو وہ پورے کے پورے لوگ جو اس علاقے میں رہتے ہیں، جو اس ملک میں رہتے ہیں، کیا وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ کیا وہ اس کی برکتوں سے مستفید نہیں ہو رہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی برکتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ایک اور مثال چھوٹی سی، بہت ہی معمولی سی، لیکن ہم اسے نظر انداز کر چکے، لیکن فطرت پھر ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اسے اختیار کریں۔ پاکیزگی اور صفائی ستھرائی قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ دنیا میں جن لوگوں نے، جن معاشروں نے پاکیزگی، صفائی ستھرائی، نظام انتظام اس کو اختیار کیا اور اس کے لیے باقاعدہ ادارے بنا کر لوگوں کو تعلیم دے کر اس کو اختیار کیا، وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے حق نازل ہوا ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے حقیقت میں عملی طور پر تیار نہیں ہیں کہ یہ حق ہے۔ اگر حق ہے تو ہمیں اسے اختیار کر لینا چاہیے۔ جو گندگی پھیلا رہا ہے وہ پھیلا رہا ہے، جو بدنظمی اور فساد کا باعث بن رہا ہے وہ بن رہا ہے۔ یہ عملی انکار ہے جو آپ اکثر اپنے ایک جملے میں بولا کرتے ہیں کہ ہم قولی اقرار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن عمل کی صورت میں حقیقت کا ایک انکار ہے جو ہم قرآن مجید کو مانتے ہوئے بھی نہیں مان رہے۔ ہمیں تو اس کی طرف توجہ دینی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بات فرمائی انتہائی اہم بات اور بہت آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی بات کہ دین ہمارا صفائی کو، پاکیزگی کو بڑی اہمیت دیتا ہے، وہ فرد کی پاکیزگی ہو، وہ معاشرے کی ہو، ریاست کی ہو، پوری دنیا کی ہو۔ لیکن قرآن کریم جو حق کے ساتھ نازل ہوا، پہلے عقائد کی پاکیزگی، روحانی پاکیزگی کی بات سمجھا دیتا ہے اور قبولوا لیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب جو قرآن اور صاحب قرآن کہیں تو ان کو مانتے رہو، ترقی اور کامرانیوں کے زینے تم چڑھتے رہو گے۔ قرآن حق ہے، حق کے ساتھ نازل ہوا اور حق کے لیے نازل ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، اب ذرا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور کس سے گفتگو ہو رہی ہے، مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قرآن کریم کو مانے، اب قرآن کریم کو ماننا، جس طرح ابھی آپ نے اشارہ بھی فرمایا تھا کہ قولی اقرار اور عملی انکار نہ ہو، یہ کس ماننے کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ جو قرآن کریم کو مان رہا ہے اس کو بشارت دے دیجئے۔ کون سی بشارت اہل ایمان کو حاصل ہوتی ہے، یا کون سی بشارتیں حاصل ہوتی ہیں قرآن کریم کو مان لینے کے بعد؟ قرآن کریم کون سی نعمتوں کا نزول کرتا ہے، ظہور کرتا ہے اس شخص پر جو اہل ایمان میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور آپ ایک کام اور کیجئے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو انکار کر رہا ہے، قرآن کریم کی تکذیب کر رہا ہے، اسے متنبہ کر دیجئے۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد۔ انیق بھائی، دیکھیے، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا
اور قرآن مجید کا یہ اسلوب ایک مستقل اسلوب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جس کلام کو نازل کیا گیا، اس کلام میں عقیدے اور فکر کے اعتبار سے بھی انسانوں کی اصلاح کی گئی، اور ان کے ذہنوں میں، دلوں میں پائی جانے والی اس شیطانی گندگی کو دور کیا گیا، غلط فہمیوں کو ختم کیا گیا، ایک پاکیزہ صاف ستھرا خیال جو نظریہ بنتا ہے، جو عقیدہ بنتا ہے ایک خاص مقام پر، اس کی اصلاح کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی عملی زندگی میں جو کام بھی وہ کرتا ہے، جن طریقوں سے وہ کرتا ہے، جن عادتوں اور اخلاقیات کو اپناتا ہے، اس کی اصلاح کی ساتھ ساتھ بھی کوشش کی گئی اور رہنمائی کی گئی۔ تو گویا ہمارے لیے ان دونوں چیزوں کی طرف توجہ دینا لازم ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ جہاں عقیدے اور نظریے اور فکر میں کوئی خرابی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نظر انداز نہیں کیا، اور بعض اوقات ہم نادانی میں یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائناتوں کا بادشاہ ہے، اسے چند انسان اور ان میں سے بھی چند باتیں اگر وہ نہیں بھی مانتے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات سابقہ تمام انبیاء کے ذریعے سے اور بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، سابقہ ساری آسمانی کتابوں کے ذریعے سے، بطور خاص قرآن مجید کے ذریعے سے ان باتوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا، اور ان چھوٹی باتوں کو بہت بڑا بنا کے پیش کیا۔ مثلا کسی شخص کا یہ کہنا کہ ایک اللہ نہیں ہے، بہت سارے الہ ہیں، کسی شخص کا یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد بھی ہے، کسی شخص کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں اور اپنی قوتیں مخلوق میں تقسیم کر دی ہیں اور وہ ان کے حوالے کر دی ہیں، یہ بظاہر کئی حوالوں سے سوچا جائے تو انسان کو چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن قرآن مجید نے ان چھوٹی باتوں کو بہت بڑا بنا کے پیش کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ تم میری بنیادی بات کا انکار کر رہے ہو۔ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی شخص اپنا کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے اور ہمارا کوئی اور عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نمایاں انداز میں واضح کیا اور کہا کہ نہیں، اس سے فرق پڑتا ہے۔ بالکل اس طرح جیسے کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بار قرآن مجید میں یہ بات کہی کہ ہم قیامت کے روز جناب مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے ان سے پوچھیں گے، سوال کریں گے اور کہیں گے کہ اے مسیح بتاؤ، عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ مانو؟ کیا تم نے ایسا کہا تھا؟ تو جناب مسیح علیہ الصلاۃ والسلام بالکل واضح واشگاف بغیر کسی جو ہے وہ جھجک کے یہ بات کہیں گے کہ اے اللہ، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کی اجازت تو نے مجھے نہیں دی؟ میں نے تو ان کو وہی بات بتائی جو آپ نے مجھے پیغام کی صورت میں اور وحی کی شکل میں عطا کی تھی، میں نے تو ان کو وہی بتایا تھا، اور جب تک میں ان کے درمیان میں رہا، اے اللہ تو گواہی دیتا ہے، تو دیکھنے والا ہے، تو جاننے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے تیری بات کے علاوہ کوئی اور بات ان کو نہیں بتائی۔ ہاں، جب مجھے تو نے اٹھا لیا تو پھر تو ہی نگران تھا، تو ہی دیکھنے والا تھا۔ گویا کہ مسیح علیہ السلام کو کھڑا کر کے پورے محشر میں یہ سوال کرنا کہ ان لوگوں نے مجھے کیوں الہ چھوڑ کے تجھے میرا شریک بنا دیا اور تجھے بیٹا قرار دے دیا اور تیری والدہ کو بھی الہ الوہیت میں شامل کر دیا، تو اگر یہ معمولی سی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیتا اور قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر نہ کرتا۔ ڈاکٹر صاحب، مسیح علیہ السلام ایک بات اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ یہ تیرے ہی بندے ہیں، تو چاہے تو انہیں عذاب دے، تو چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ جہاں یہ در حقیقت اس نبی کی اس محبت اور رحمت اور شفقت کی طرف ایک اشارہ ہے۔ حقیقت میں جو انسان یا جو نبی اور رسول کسی بھی قوم کی طرف گیا ہو اور بھیجا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک محبت کا تعلق خود بخود فطری طور پر شامل ہو جاتا ہے۔ دو چیزوں کا اس میں اظہار ملتا ہے۔ پہلی بات کہ اللہ کے رسول کو جو پیغام دیا گیا تھا، جو ذمہ داری دی گئی تھی، اس کے حوالے سے وہ کسی بھی لیت و لال کا ذکر نہیں کرتے، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے، دو ٹوک انداز میں اللہ کی بات اور اپنا موقف بیان کر دیتے ہیں کہ جناب اے اللہ، آپ نے میری ذمہ داری یہ لگائی تھی اور میں نے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی۔
اس کے ساتھ ہی فوراً وہ جو مہربانی اور تعلق اور محبت کا ایک رشتہ بنتا ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اے ہمارے رب، تو ان تمام انسانوں کا، تمام مخلوقات کا رب ہے، اور یہ تیرے بندے ہیں، اب تیری مرضی ہے، جنت میں بھیجنا اور جہنم میں ڈالنا یہ تیرا امر ہے، تیری قدرت ہے، تیرا اختیار ہے، اور ہم تو تجھ سے ہمیشہ خیر ہی کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ اس نبی کی محبت کا ایک اشارہ ہے، لیکن پہلی بات میں کوئی جھول نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہے کہ وہاں غلط سفارش کر دی جائے گی کہ یہ تیرے ساتھ اوروں کو الہ بناتے رہے، مجھے تیرا بیٹا بنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، اس کے باوجود بھی ان کو جنت میں داخل کر دے، یہ بات نہیں کہی گئی۔ اس پہلے عقیدے کو واشگاف انداز میں بیان کیا گیا، اور دوسری بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست اور اس کی بادشاہت اور اس کی قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تو جو فیصلہ کرنا چاہے اس کے حوالے سے پورے طریقے سے با اختیار ہے، تو چاہے تو ان کو معاف کر دے، وہ تیری مرضی ہے، اور چاہے تو ان کو سزا دے دے، وہ بھی تیری قدرت اور تیرے اختیار ہے۔ لیکن پہلی بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انیق بھائی، ہمیں دونوں چیزوں کو بیک وقت بتانے کی ضرورت ہے، قرآن بھی یہی بتاتا ہے، آپ بھی اور ہم بھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عقیدہ درست رکھا جائے، نظریے میں کوئی خلل نہ ہو، کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ اس کائنات کو بنانے والا، چلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی اللہ ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کے اختیارات لوگوں میں اس طرح تقسیم نہیں کیے گئے جس طرح کے بت پرستوں نے اور مشرکوں نے بنا لیا، اس درخت کو یہ قدرت دے دی گئی، اس جانور کو یہ قدرت دے دی گئی، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں فلاں مخلوق کو یہ اختیار دے دیا گیا۔ یہ سب باطل نظریات ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے واضح طور پہ اس کا انکار کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جس میں ہم مسلمان حقیقت میں انتہائی کمزوریوں کا شکار ہو چکے ہیں، بلکہ نافرمانی اور بغاوتوں کی حد تک بات پہنچ چکی ہے، اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، بات ٹھیک ہو گئی، ہم اللہ کی کوئی اولاد نہیں مانتے، بات ٹھیک ہو گئی، ہم اللہ کو کسی کی اولاد نہیں مانتے، بات ٹھیک ہو گئی، لیکن اگلا قدم عملی زندگی میں اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنی عادات، اپنی باتیں، ان میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سچ اختیار کرو، دیانت اختیار کرو، پاکیزگی اختیار کرو، نظم و ضبط اختیار کرو، ہمدردی اختیار کرو، مہربانی کا رویہ اختیار کرو، وہ اگر فراموش کر جائیں گے تو یہ بھی تو اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس اعتبار سے یہ دونوں طرح کی نافرمانیاں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل مذمت ہیں۔ جو شرک کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور جو بظاہر شرک نہیں کر رہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر بات کا عملی طور پر انکار کیے جا رہے ہیں، آخر وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اور اس کی پکڑ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو عظیم الشان نام اور آپ کے صفاتی جو انداز ہیں ان کو بیان کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کی اس کتاب کو یعنی اللہ کی تعلیمات کو مان لیں انہیں آپ بشارت دے دیں، بشارت دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے۔ دنیا میں ان کی زندگی آسان ہوگی، آخرت میں اللہ تعالیٰ کا انعام جنت کی صورت میں ملے گا، اور جو نہ مانے دنیا میں ان کی زندگی پریشان ہوگی، شر و فساد کا شکار ہوگی، زندگی میں دکھ اور تکلیفیں آئیں گی۔ اس لیے اللہ کی، اللہ کے رسول کی بات نہ ماننے والوں کی دنیا کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ بھی۔ اس لیے نذیر، خبردار کرنے والا، توجہ دلانے والا، ڈرانے والا، انجام سے باخبر کرنے والا، یہ صفت بھی اللہ کے رسول کی ہے، اور یہ دونوں کام اب ہمیں انجام دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ ذمہ داری اپنی امت کے حوالے کر دی کہ جو اللہ کی بات مانے انہیں خوشخبریاں سناؤ، انہیں بشارتیں سناؤ، انہیں آنے والی زندگی کی کامیاب ہونے کی خبر دو، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات نہ مانے انہیں خبردار کرو، انہیں برے انجام سے آگاہ کرو، تاکہ وہ دنیا میں بھی ان برائیوں سے بچ سکیں اور ان کی زندگی بہتر ہو سکے، اور آخرت میں بھی جب وہ اپنے اللہ کے سامنے پہنچیں تو وہاں عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے اللہ نے اپنے رسول کو مبشر، خوشخبری دینے والا، اور نذیر، خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ انسانی زندگی انہی دونوں باتوں سے سنورتی ہے
اور سنبھلتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے مبشر پر بہت زور دیا، اور اس سے پہلے آپ نے سورہ مائدہ کی آخری آیات، اس کے مضامین آپ نے بیان کیے ڈاکٹر صاحب۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی تو مبشر رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سورہ صف میں وضاحت سے بیان کر دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت، آپ کی آمد کی بشارت مسیح علیہ السلام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن کیونکہ ایک اور بہت اہم نکتہ باقی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ تفصیلاً بات فرمائیں کہ ہم نے قرآن کریم کو رفتہ رفتہ بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو اس میں کیا حکمت، ذرا یہ بھی آپ فرما دیجئے، اور کیا تمام قرآن کریم ایک ساتھ آسمان دنیا پر آ گیا تھا اور اس کے بعد یہ 22-23 برس میں تقریباً یہ نازل ہوتا رہا؟ ارشاد۔ انیک بھائی، جتنی بھی روایات ہمیں قرآن مجید کے حوالے سے ملتی ہیں، ان روایات میں یہ تصدیق تو ہو جاتی ہے، اور خود قرآن مجید کی آیت بھی اس بات کو بالکل واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یک بارگی ایک رات میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست علم حاصل کرتے تھے، ہر ایسی بات کہ جو بظاہر سمجھ میں نہ آتی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو سمجھاتے ہیں، رسول اللہ سننے والوں کو بتاتے ہیں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیرات بھی اسی بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ رمضان المبارک میں جس شب کو شب قدر کہا گیا، لیلۃ القدر کہا گیا، قدر والی، عظیمت والی، عظمت والی رات قرار دیا گیا، تو اس میں قرآن مجید کو نازل کرنا بیشتر روایات اسی بات پر جو ہے وہ جمع ہوتی ہیں کہ آسمان دنیا پر قرآن مجید کو لوح محفوظ میں سے نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں اور اس کی کائناتوں میں ایسے بے شمار راز اور اسرار ہیں جن کو جاننے کے لیے زندگیاں درکار ہیں، ختم ہو جائیں، لیکن بات سمجھ میں پھر بھی نہ آئے۔ تو اس اعتبار سے بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کی تفسیر پر ہی ایمان لانا چاہیے، اور وہ کافی ہے ہمارے لیے بات کو سمجھنے کے اعتبار سے، اس لیے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ لیکن آپ کی زندگی بتا رہی ہے، جس کا مشاہدہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کیا اور خود گزر کے اس میں سے اس بات کو جانا کہ کم و بیش 23 برس اس میں لگے، اور مختلف آیات مختلف موقعوں پر نازل ہوتی رہیں۔ جب نازل ہوئیں اس وقت بہت سارے افراد موجود تھے، اللہ کے رسول تو گواہ تھے ہی، وہ بتاتے ہی تھے کہ یہ آیات آج جبریل امین مجھ پر لے کے آئے ہیں اور مجھے یہ بتائی گئی ہیں، لیکن اس موقع پر بہت سے لوگ موجود ہوتے تھے کہ جن کی موجودگی میں اسی لمحے یہ بتایا جاتا تھا کہ ابھی جبریل امین آئے تھے اور یہ باتیں اور یہ والی آیات مجھے عطا کی گئیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگرانی میں کاتبین وحی میں سے کچھ نہ کچھ لوگ مستقل آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، انہیں اسی وقت لکھوا دیا کرتے تھے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ان کو فلاں آیات سے پہلے اور ان آیات کو فلاں آیات کے بعد لکھ دیا جائے۔ یہ ترتیب بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود ایک خود ساختہ طریقے سے بنتی چلی جا رہی تھی۔ قرآن مجید مکمل ہوا، ترتیب مکمل ہو گئی، تو اس اعتبار سے ہمیں دوسری بات جو سیکھنی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آخر اس میں کیا حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ فرقناہ کا جو لفظ ہے، اس میں دو معنی لکھے گئے ہیں، ایک تو تھوڑے تھوڑے کی طرف اشارہ بھی ہے، جو اس آیت کے اختتام پر بھی جو آیت تنزیلہ کا جو لفظ ہے اس میں بھی وہی معنی موجود ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف اوقات میں اس کی مناسبت کے ساتھ نازل کیا گیا۔ اور فرقنا کا جو ترجمہ ہے اس میں سے ایک ترجمہ فصلنا بھی ہے، اور فصلنا کا معنی ٹکڑوں میں بانٹنا، کاٹنا یہ بھی ہے، اور ہر چیز کو واضح کر دینا یہ بھی ہے۔ یعنی قرآن مجید کی آیات کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، یہ انسانی فطرت اور اس کی تعلیم و تربیت کا ایک قدرتی نظام ہے۔ سال ہا سال، ہزاروں سال کے تجربے میں بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کسی فرد کو سمجھایا جائے، کسی بچے کو تعلیم دی جائے، تو یکبارگی سارا کا سارا علم اس کے دل و دماغ میں انڈیلا نہیں جا سکتا، اسے آہستہ آہستہ چیزوں کو
آگاہ کرنے کا طریقہ اختیار کیا جائے، پھر انہیں ان چیزوں کا خوگر بنایا جائے، اس کی شخصیت میں وہ باتیں شامل ہوتی چلی جائیں اور آہستہ آہستہ وہ ان چیزوں کو سیکھتا چلا جائے۔ یعنی انسانی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا رہا، وہی بھیجتا رہا، اور معلمین قرآن کو بھی، مبلغین قرآن کو بھی، اللہ کی طرف بلانے والے لوگوں کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص قابو میں آ گیا ہے تو اب پورا کا پورا اسلام اس کے اندر جب تک جو ہے وہ ڈال نہ دیا جائے اور پوری بات مکمل نہ کر دی جائے، ہم یہ سمجھے کہ شاید ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوئی۔ انسانی دل، اس کا دماغ، اس کی طبیعت، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام، یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم حالات، ضرورت، بندے کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں اسے رہنمائی عطا کریں، اسے بتائیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی۔ ہم عجیب لوگ ہیں انیق بھائی، میں یہ بات جو ہے وہ اس احساس کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو آپ کے اندر بھی موجود ہے اور ہر اللہ سے محبت کرنے والے، رسول سے محبت کرنے والے دل میں ہونی چاہیے اور ہوگی، یقیناً رہتی ہے، کہ ہمارے زندگی کے جب معاملات آتے ہیں، خاص اس موقع پر ہم اللہ اور اس کی رسول کی تعلیم کو فراموش کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن جب باقی عام نارمل حالات ہوں تو اس میں پھر ہم ان چیزوں کا تذکرہ اکثر کرتے رہتے ہیں۔ مجھے ایک بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آئی کہ میرے گھر میں اگر کوئی خوشی کا موقع ہے، اب یہی وہ وقت ہے جب مجھے قرآن مجید سے اور رسول اللہ کی تعلیم سے یہ سیکھنا ہے کہ خوشی کے لمحات کیسے گزارنے چاہیے۔ میرے گھر میں اللہ کی طرف سے اس کے فیصلے کے مطابق کوئی مشکل گھڑی آ گئی، کوئی غم کا موسم آ گیا، کوئی ایسی بات آ گئی کہ جس میں دکھ اور تکلیف ہے، قرآن مجید کو سیکھنے کا لمحہ یہی ہے کہ اب میں قرآن سے پوچھوں، اللہ کے رسول سے پوچھوں کہ یہ دکھ کا مرحلہ میری زندگی میں آیا ہے، قرآن جو بتائے میں اس پر عمل کروں، پھر اس پر میں عمل کروں، قرآن کریم کے ساتھ رہنا سیکھوں۔ بالکل یہی وہ بات ہے، ترجیح اول اللہ کو بناؤں، ایسا نہ ہو کہ روز قیامت سرکار دو عالم ان لوگوں میں ہمارا شمار کریں کہ جن کے تعلق سے قرآن کریم کی آیت یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ ڈاکٹر صاحب کیا معنی ہے اس آیت کے؟ جب ہم کسی بات سے گزر رہے ہوں، کوئی زندگی میں معاملہ درپیش ہو، اسی موقع پر تو رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور رہنمائی کے لیے ترجیح اول قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ چھوڑنا ہے، یہی وہ چھوڑنا ہے، جی یہی وہ چھوڑنا ہے، قولی اقرار، عملی انکار۔ اللہ اکبر۔ کس گھر میں قرآن کریم موجود نہیں؟ ہر گھر میں ہم اہل ایمان قرآن کریم موجود ہے، تو قرآن کریم صرف گھر میں رکھنے کے لیے ہے یا قرآن کریم پڑھنے کے لیے، قرآن کریم سمجھنے کے لیے، قرآن کریم عمل کرنے کے لیے، اور قرآن کریم کو وہاں تک پہنچانے کی ضرورت ہے جہاں قرآن کریم اب تک نہیں پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے پروگرام کا، بہت ساری گفتگو، بے تحاشا گفتگو، اتنا بڑا موضوع، مزید ہو سکتی ہے لیکن لاسٹ منٹ جاری ہے۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے علماء کے بڑے شکر گزار ہوتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ درست جواب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت ہے قرآن دازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں تو یہ ذمہ داری، یہ فریضہ میں ادا کر رہا ہوں، اور مسز عظمیٰ شاہین ہیں، عظمیٰ شاہین ہیں بھاولپور سے۔
آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مایوسی کی تلخی سہ لینا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ مایوسی کی تلخی سہ لینا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا